میرا نام مایا ولاسے ہے اور میں 1988 میں گلاسکو میں پیدا ہوئی۔ بچپن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر کے مشرقی حصے میں رہتی تھی اور میرے پیرنٹس سماجی خدمت گار تھے۔ پھر چند سال بعد میری والدہ مجھے اور میرے بھائی کو لے کر الگ ہو گئیں اور ہم شہر کے مغربی حصے میں شفٹ ہو گئے۔ اس وقت میں ایک چھوٹی بچی تھی اور مجھے طلاق وغیرہ کی سمجھ نہیں تھی۔ میں صرف اس بات پر حیران تھی کہ اب میرے ڈیڈ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہیں گے، اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب میری والدہ ہمیشہ ٹال دیتی تھیں۔ اسکول میں میرا کوئی بہت وسیع دوستوں کا گروپ نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میرا کوئی دوست ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسکول کے بعد میرا اکثر وقت اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ گھر پر ہی گزرتا اور میری کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ میرا دن صرف ٹی وی دیکھتے، اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیلتے یا جیولری بناتے ہی گزر جاتا تھا۔ تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے بیکنگ کا شوق ہو گیا اور میں والدہ کے ساتھ کچن میں ہیلپ کر دیتی تھی۔ ہاں، البتہ مجھے سوئمنگ کا بہت شوق تھا اور میری والدہ نے میری اس ہابی کو پروان چڑھانے میں میری کافی ہیلپ کی تھی۔ میں اکثر اسکول کے سوئمنگ ایونٹس میں حصہ لیتی تھی۔ اس طرح میری گرمیاں اچھی گزرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اکثر چھٹیاں گزارنے نانی کے گھر چلے جاتے تھے۔ مجھے نانی کے ساتھ مل کر بیکنگ اور کوکنگ کرنا بہت پسند تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے یہ شوق میری نانی سے ہی ملا تھا۔ جہاں تک مذہب کی بات کریں تو ہماری فیملی میں مذہب کا کوئی رجحان نہیں تھا۔ نہ ہمارے گھر میں کوئی مذہبی کتاب یعنی بائبل وغیرہ تھی، اور نہ ہی میں نے اپنی والدہ یا نانی وغیرہ کو کبھی مذہب کے ٹاپک پر بات کرتے سنا تھا۔ میری ایک خالہ سائنٹسٹ تھیں اور وہ خدا اور مذہب کے تصور کو ہی فضول سمجھتی تھیں، اور ان کا ہماری فیملی میں بہت اسٹرانگ ہولڈ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساری فیملی ہی ان نظریات کو فالو کرتی تھی۔ تو ہوا یوں کہ میرے اسکول میں ایک آپشنل سبجیکٹ مذہب بھی تھا، اور وہاں پر اکثر بچے کرسچینٹی پڑھتے تھے، اور میرے دل میں بھی زندگی کو جاننے اور سمجھنے کی وہی جستجو تھی جو کہ ہر ٹین ایج بچے میں ہوتی ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں اور کیسے میرے دل میں اسلام کا تصور آیا، مگر میں نے اپنے اسکول میں کہا کہ مجھے آپشنل سبجیکٹ میں اسلام پڑھنا ہے، مگر میرے اسکول کی طرف سے معذرت کر لی گئی کہ اس سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے۔ میں اسلام کو صرف اس لیے پڑھنا چاہتی تھی تاکہ میں جان سکوں کہ یہ لوگ اتنے کریزی کیوں ہوتے ہیں، یہ کیوں بم دھماکے سے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ بس اسی سوچ نے میرے دل میں سوچ پیدا کی تھی کہ اسلام کو اسٹڈی کیا جائے، مگر اس وقت میرا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں کبھی بھی زندگی میں اسلام قبول کروں گی، مگر الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں۔ میرا اس وقت تک مسلمانوں سے بہت زیادہ میل جول نہیں تھا۔ ہاں، میرے اسکول میں 2 مسلمان اسٹوڈنٹس تھے، مگر ان کے بھی صرف نام سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ باقی رہن سہن اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے وہ بھی ویسے ہی ویسٹرن تھے جیسے کہ دیگر نان مسلم بچے تھے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بچپن میں کبھی کسی حقیقی مسلمان کو نہیں دیکھا جو کہ واقعی اسلام پر عمل درآمد کرتا ہو، اور اسی طرح میری زندگی دوسرے یورپی نوجوانوں کی طرح ہی گزری۔ جوانی میں دوستوں کے ساتھ کلب جانا، ڈانس کرنا، شراب پینا، اور یہی میری ایکٹیویٹیز رہی ہیں۔ مگر جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو میں بہت زیادہ روتی تھی کہ میں اتنا عرصہ گمراہی کا شکار رہی ہوں۔ دراصل ہوا یوں کہ ہائی اسکول کے بعد میں نے کالج کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی۔ میری جاب ایک کال سینٹر میں تھی، اور اس کال سینٹر میں بہت سارے پاکستانی بھی کام کرتے تھے، اور وہ سب مسلمان تھے، مگر وہ بالکل کریزی نہیں تھے۔ وہ بالکل ویسے مسلمان نہیں تھے جیسے کہ میں نے مسلمانوں کے بارے میں اپنے دماغ میں سوچ رکھا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ بالکل ویسے نہیں تھے جیسے کہ ہمارا میڈیا ہمیں بتاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ میری ان سے دوستی ہو گئی،
اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ میری زندگی کے بہترین دوست بن گئے۔ وہ میرے سچے دوست تھے، وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے، حتیٰ کہ میرا سگا بھائی بھی میرا ویسے خیال نہیں رکھتا تھا جیسے کہ یہ لوگ میری کیئر کرتے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نام شکیلہ تھا، ایک طالب تھا، ایک نبیل اور ایک کا نام عاطف تھا۔ ہم اکٹھے باہر گھومنے جاتے، اکٹھے کافی پیتے اور کبھی کبھار ایک دوسرے کو اپنے گھر پر بھی انوائٹ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کا بیہیویئر مجھے متاثر کرنے لگا۔ ان کا سبھاؤ، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا بات کرنے کا انداز، ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہنا، یہ سب چیزیں مجھے بہت پسند آتی تھیں۔ پھر میرے لیے سب سے حیران کن رمضان تھا۔ وہ لوگ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے اور سارا دن بھوکے پیاسے رہتے۔ ان کی افطاری آفس میں ہی ہوتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ لنچ باکس لے کر آتے تھے اور مجھے بھی اپنے ساتھ افطاری میں شریک کرتے، اور وہ افطاری کے لمحات میرے لیے بہت ہی امیزنگ ہوتے تھے۔ میں اس دوران ایک ایسا پرامن اور رحمتوں سے بھرپور ماحول انجوائے کرتی تھی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ میں سارا دن ان کے رمضان کی عزت کی وجہ سے ان کے سامنے کھانے پینے سے گریز کرتی تھی۔ یہاں سے میں نے اسلام سیکھنا شروع کیا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، اسلام زندگی گزارنے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اور کبھی کبھی ان سے سوال پوچھنے کے دوران میں ایک تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کی طرح سخت ہو جاتی کہ تم لوگ یہ بم دھماکے وغیرہ کیوں کرتے ہو، دہشت گردی کیوں پھیلاتے ہو، معصوم لوگوں کو کیوں مارتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ میرے سخت سے سخت سوالوں کے جواب بھی بہت نرمی اور تحمل سے دیتے تھے۔ میں ان سے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھتی کہ یہ عمل ایسے کیوں ہے تو ہمیشہ ان کا جواب ہوتا کہ یہ قرآن یوں کہتا ہے، سنت میں یہ بات یوں ہے، حدیث اس بارے میں یہ کہتی ہے۔ غرض یہ کہ ان کے پاس ہر بات کا پروف ہوتا تھا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ بس فیتھ یہ کہتا ہے اس لیے اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لو۔ اگر کبھی ان کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ اس بات کو قبول کرتے تھے کہ میرے پاس فی الحال اس کا جواب نہیں ہے، پھر وہ جاتے اور جواب سرچ کرتے اور اگلے دن مجھے اس بات کا جواب آ کر بتاتے۔ وہ ہمیشہ بہت ہی نرم مزاج اور خوش اخلاق رہتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے سوالوں سے ان کو کبھی خفگی ہوئی یا کبھی ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آیا ہو۔ مگر میرا اس وقت یہ ساری معلومات حاصل کرنے کا مقصد اسلام قبول کرنا نہیں تھا۔ میں صرف سچ جاننا چاہتی تھی، اور سچ جاننے کے بعد میں یہ بات 100% مان چکی تھی کہ اسلام سچ ہے، اور مجھے اسلام کو سچا مذہب کہنے میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ مگر اس کے باوجود کہ میں اسلام کو سچا مذہب مانتی تھی، مگر میں اسلام قبول کرنے کے لیے دل سے تیار نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میں نے کبھی اس آپشن پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور نہ ہی میں نے یہ ساری انکوائری اسلام قبول کرنے کے لیے کی تھی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اسلام ایک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک سوچ یہ بھی آئی کہ یہ سارے میرے دوست ایک مسلمان فیملی میں، ایک مسلمان ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے زمینی حقائق مجھ سے مختلف ہیں، ان کے اسلام پر عمل کرنے اور میرے اسلام کو اڈاپٹ کرنے میں فرق ہے۔ مجھے اپنے حساب سے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں اسلام قبول کرنے کے قابل ہوں۔ تو میں نے آہستہ آہستہ ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا جو کہ مجھ سے اسلام چاہتا تھا۔
میں نے شراب پینا چھوڑ دی، حرام گوشت کھانا چھوڑ دیا، نائٹ کلبز میں جانا چھوڑ دیا، حالانکہ یہ میری زندگی کی بہترین تفریح تھی۔ میں نے ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانکنے والے لباس پہننا شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ میری وارڈروب ایسے ہی کپڑوں سے بھر گئی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں اس پر عمل درآمد کر سکتی ہوں اور ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو عبور کر سکتی ہوں۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ اسلام ایک زندگی بھر کے عہد کا نام ہے۔ اگر میں اس میں داخل ہو گئی تو مجھے یہ کمٹمنٹ ساری زندگی پوری کرنی ہے۔ اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ وعدہ کروں جو وعدہ میں پورا نہیں کر سکتی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ میں اسلام کو 100% سچ مان کر اس سے قائل ہو چکی تھی، مگر اس کو قبول کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اس بات سے خوفزدہ تھی کہ اپنی فیملی کو اس بارے میں کیسے آگاہ کروں گی، میری والدہ اور میرے بھائی کا اس پر کیا رد عمل ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد میرا لائف اسٹائل مکمل بدلنے والا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری فیملی اس پر کیا ریئیکٹ کرے گی۔ پھر میں نے سنڈے کو زیادہ سے زیادہ وقت والدہ کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں باتوں باتوں میں والدہ کو اس بارے میں آگاہ کر دوں گی، مگر وہ پورا دن گزر گیا اور میں ہمت کر کے بات کرنے سے قاصر رہی۔ پھر اسی طرح ہفتے گزرنے لگے اور میں ہر سنڈے کو ارادہ کرتی کہ آج والدہ کو بتا دوں گی، آج تو ضرور ہی بتا دوں گی، مگر کبھی والدہ کو نہیں بتا پائی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ پھر ہوا یوں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، اور میں اس مہینے کو بغیر اسلام قبول کیے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن ہمت کر کے والدہ کو اس بارے میں آگاہ کر دیا، اور انہوں نے بہت ہی آرام سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا کہ تم کیوں اسلام قبول کرنا چاہتی ہو، اور ہمارے درمیان اس بارے میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو یا بحث نہیں ہوئی، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تم کتنی بے وقوف تھیں کہ اتنی سی بات اپنی والدہ سے کرنے سے گھبرا رہی تھیں۔ پھر میں اپنے چند خاص دوستوں کے ساتھ گلاسکو سینٹرل مسجد میں گئی، اور ان خاص دوستوں میں وہ 5 پاکستانی دوست بھی تھے، اور میں نے وہاں مسجد میں کلمہ شہادت پڑھا۔ میں اس وقت بہت جذباتی ہو رہی تھی اور میں رو رہی تھی۔ میں یہ عمل اکیلے نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے والدہ کو بھی وہاں ساتھ لے کر جانا ضروری سمجھا، اور والدہ بھی ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئیں۔ وہاں امام صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں اسلام کیوں قبول کرنا چاہتی ہوں، کسی نے مجھے زبردستی مجبور تو نہیں کیا، اور اسی طرح کے کچھ روٹین کے سوال تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک فارم پر دستخط لیے اور کہا کہ 2 دن بعد آ کر اپنا مذہب تبدیل کرنے کا سرٹیفکیٹ لے جانا۔ پھر میں نے وہاں پر عورتوں کے نماز والے حصے میں باجماعت نماز ادا کی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے۔ میں صرف اپنی دوستوں سائمہ اور شکیلہ کو دیکھ رہی تھی اور ان کو کاپی کر رہی تھی۔ وہ دن بہت ہی جذباتی تھا، اور میں اس دن بار بار اللہ کی رحمت کو محسوس کر کے روتی رہی تھی۔ الحمدللہ، میرے اللہ نے میرے لیے اسلام کا سفر بہت ہی آسان بنایا، اور مجھے ایسے مددگار دوست ملے جنہوں نے ہر قدم پر میری بہت مدد کی، اور میری فیملی کے دل نرم کر دیے، اور ان کی طرف سے کوئی سخت رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا، بلکہ میری والدہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ مددگار رہی ہیں۔
ہاں البتہ اسلام پر عمل درآمد سیکھنا، عربی میں نماز سیکھنا اور اسلام کے بارے میں ڈیپ نالج حاصل کرنا مشکل ضرور تھا، مگر الحمدللہ میں اسلامک ایجوکیشن سینٹر جاتی رہی اور باقاعدہ کلاسز لیتی رہی، اور میں نے جلد ہی یہ مرحلہ بھی طے کر لیا۔ میں نے پہلے دن ہی پردہ کرنا اور اسکارف لینا شروع نہیں کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ ہر چیز پر عمل ہوتا چلا گیا۔ جس دن میں نے پہلے دن حجاب لیا، میری والدہ نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی کہ تم انتہا پسند مسلمان بنو گی۔ ان کی نظر میں اسکارف لینا انتہا پسندی تھا، اور میرے لیے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا مشکل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ والدہ کو کیسے سمجھاؤں۔ میرے پاس اسلام کی جو نالج ہے وہ والدہ کو کیسے بیان کروں؟ تو میں گھر سے باہر لان میں چلی گئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر میں نے اپنی اسلامک سینٹر کی ٹیچر کو کال کی اور ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھے بہت ہمت اور حوصلہ دیا اور بہت ہی تحمل سے گائیڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں کبھی ایسی آزمائش میں مبتلا نہیں کریں گے جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ بس وہی ایک مشکل دن تھا، اور پھر میرے اللہ نے سب آسان کر دیا۔ میرے ماموں، خالہ، میرے نانا سب مجھے مکمل حجاب میں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، اور ان کو میں نے پہلے کبھی اس بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا۔ پھر میرے نانا نے بتایا کہ تمہاری نانی کو بھی مسلمانوں کی طرح حجاب پہننے کا شوق تھا۔ اس نے کافی حجاب خریدے بھی تھے، مگر کبھی پہنے ہی نہیں۔ میں وہ سب بھی تمہیں دے دوں گا، اور اس وقت بھی میں جو حجاب پہنے ہوئے ہوں یہ میری نانی کا ہی ہے۔ اور بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلاؤں، انشاءاللہ۔